नाज़रीन, यूरोप से बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इजरायली सिफारत खानों के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं, जिसका आगाज जर्मनी से हुआ है। यूरोप की हुकूमतें इस हमले के साथ हिलकर रह गई हैं और अब यूरोप की हुकूमतों के लिए इजराइल की इस जेनोसाइड को डिफेंड करना और इसको मज़ीद फंड करना और इसको सपोर्ट किए जाना अब नामुमकिन के करीब हो चुका है, क्योंकि अब ये जंग गजा से निकलकर फ़लस्तीन से निकलकर मिडिल ईस्ट से निकलकर यूरोप में पहुंच रही है। यानी सिफारत खानों के ऊपर हमला करना ये कोई मामूली चीज़ तो नहीं है। तो इजरायली सिफारत खानों के ऊपर हमला शुरू हो गया है। इसके क्या इंपैक्ट्स होंगे आपके साथ शेयर करते हैं और किस तरह से यूरोप में खलबली मच गई है। इसी के साथ नाज़रीन, लेबनान की जानिब से ड्रोन्स की बौछार इजराइल के ऊपर कर दी गई है। कल शॉर्ट रेंज मिसाइलों के साथ हमला किया गया, आज लेबनान ने ड्रोन्स की बौछार कर दी है। और सेम खबरें जो है वो वेस्ट बैंक से आ रही हैं, जहां पर जबरदस्त तरीके से रेजिस्टेंस हो रही है। अब गजा से खबरें कम आ रही हैं, वेस्ट बैंक से ज्यादा आ रही हैं, क्योंकि बहुत बड़े ऑपरेशंस वेस्ट बैंक में ही अंजाम दिए जा रहे हैं। गजा में इजराइल सिर्फ एयर ऑपरेशंस कर रहा है, क्योंकि उनकी ग्राउंड फोर्सेस टोटल फेल हो चुकी हैं। वो कोई भी अचीवमेंट ना हासिल कर सकी हैं ना करने की उनमें कोई सलाहियत है। तो वो वहां पर सिर्फ बम गिराए जा रहे हैं, एयर अटैक्स किए जा रहे हैं सिविलियंस के ऊपर। ग्राउंड फोर्सेस इस वक्त जो इजराइल की इंगेज है पूरी तरह से, जहां से खबरें आ रही हैं वो वेस्ट बैंक है। ताज़ा तरीन जो ऑपरेशंस हुए हैं आपके सामने रखेंगे। मिस्री आर्मी चीफ रफा के बॉर्डर के ऊपर हंगामी तौर पर पहुंचा है, इस बारे में भी आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी खबर जिसके ऊपर हम तफसीली बात करने जा रहे हैं वो ये है, और ये इजराइल के मुंह के ऊपर तमाचा है, ये हमास की बहुत बड़ी फतह, फ़लस्तीन की बहुत बड़ी फतह। अमेरिका इस वक्त ये कंसीडर कर रहा है कि वो हमास से अलग से सेपरेटली डील करने जा रहा है, यानी इजराइल को साइड के ऊपर रखते हुए वो अपने कैदी छुड़वाने के लिए हमास से बराह रास्त डील करने जा रहा है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है और इजराइल के लिए ये सबसे बड़ी शिकस्त होगी। किस तरह ये भी आपको तफसीली बताएंगे, क्योंकि ये एक बहुत गैर मामूली खबर है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज करते हैं जो यूरोप से अब तक की एक मेगा ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है कि इजरायली सिफारत खानों के ऊपर अटैक्स शुरू हो गए हैं। जर्मनी से पहले यह खबर रिपोर्ट हुई है, जर्मनी में जो इजरायली कॉन्सुलेट है उसके ऊपर नाज़रीन अटैक किया गया है। और इस अटैक के नतीजे में जो शूटर्स आए थे वो तो जर्मन पुलिस ने उनको एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन सिफारत खानों के ऊपर, कॉन्सुलेट्स के ऊपर हमला शुरू हो गया है। अब ये नाज़रीन आखिरी संगीन मामला है जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं। यानी यूरोप में आज के वाक़े के बाद तशवीश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उनकी सोसाइटी ऑलरेडी डिवाइड हो रही थी। यूनिवर्सिटीज़ में हमने देखा जैसे एहतजाज हुए, कैसे उनकी सड़कें लाखों मुजाहिरीन के साथ भर गईं। और अब आखिर में सिफारत खानों के ऊपर हमले, यानी डिप्लोमेटिक बिल्डिंग्स तो वो आखिरी चीज़ होती हैं कि किसी भी जंग में जो निशाना बनते हैं, डिप्लोमेटिक बिल्डिंग्स। लेकिन बात सारी नाज़रीन ये है कि जब गजा में इंसानियत की सारी रेड लाइंस क्रॉस कर दी गई हैं और जब इजराइल जिस दारुल हुकूमत में चाहता है निशाना बनाता है, वो चाहता है तो ईरानी कॉन्सुलेट को निशाना बना देता है, तो उसने खुद तमाम रेड लाइंस क्रॉस की हैं। तो वैसे तो सिफारत खाने को अटैक करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन दुनिया जिस लेवल के ऊपर जा चुकी है, अमन जिस तरह दुनिया से रुखसत हो चुका है, इंसानियत दुनिया से रुखसत हो चुकी है, तो अब कुछ भी होना गैर मामूली एक तरह से नहीं है। ठीक है, जो कुछ गजा में तमाम हदें पार की गई हैं, तो अब इसका खमियाजा, अब इसका रिएक्शन देखें ना। न्यूटन का कानून है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आप जितना वायलेंस प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपको वापस जो है वो मिलता है। तो जो कुछ इजराइल कर रहा था अब ये उसका रिएक्शन है जो इस वक्त आ रहा है। आप जरा सिर्फ जर्मनी से आने वाला एक बयान देखिए कि जर्मनी की बस हो गई है, जो दूसरा सबसे बड़ा सपोर्टर है इजराइल का, अमेरिका के बाद बरतानिया नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा जो सप्लायर है इजराइल का वो जर्मनी है। तो जर्मनी से जरा बयान देखिए। द जर्मन गवर्नमेंट इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद नेतन्याहू's पॉलिसी एंड इजराइल इज आइसोलेटिंग इटसेल्फ मोर एंड मोर। देखिए, हम आपको यहां पर बैठकर कोई अफसाने नहीं सुना रहे हैं, हम आपको एक एक सॉलिड सबूत दिखा रहे हैं कि ये जुल्म की इमारत कैसे गिर रही है। ये बहुत मजबूत तरीन इमारत थी, इसकी बुनियादों में बहुत कंक्रीट भरा गया पैसे से और जुल्म से, और दुनिया को कंट्रोल करके, इकोनॉमी को कंट्रोल करके बहुत कुछ किया गया इस ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट को कायम रखने के लिए। इस ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट को कायम रखने के लिए पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में किया गया। लेकिन बात नाज़रीन सारी ये है कि कब्जा तो फिर आखिर कब्जा ही होता है।
ایک کالونی تو آخر کالونی ہوتی ہے، اس کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہی ہوتا ہے۔ تو 100 سال کے بعد آج وہ وقت آ چکا ہے جس کے سالڈ ثبوت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایک ایک بنیادیں اس ظلم کی عبارت کی وہ گرتی چلی جا رہی ہیں، اور یہ بکھر رہا ہے، یہ زائنسٹ پروجیکٹ بکھر رہا ہے۔ جرمن کی گورنمنٹ اس وقت فرسٹریٹڈ ہو چکی ہے، ثبوت ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو کی جو پالیسی ہے وہ اسرائیل کو آئسولیٹ کر رہی ہے مور اینڈ مور۔ اسرائیل کے جو اپنے اتحادی ہیں وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ صرف اسی جرمنی کی مثال لیجئے، جرمنی میں پرسوں الیکشن ہوا ہے، اور جرمنی میں جو پرو رشین پارٹیز ہیں، جو پرو پیوٹن پارٹیز ہیں، وہ وہاں پر جیت گئی ہیں۔ یہ اینٹی نیٹوز پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس وقت الیکشن بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ جیت گئی ہیں، اور اس وقت کے جو جرمن چانسلر ہیں وہ آخری نمبر پر آئے ہیں۔ مجھے بتائیے، آپ ذرا رشی سوناک سے شروع کریں، اور ابھی یہ جرمنی کا واقعہ آپ کے سامنے ہو گیا، ادھر دیکھ لیں بائیڈن کی کیا حالت ہے، وہ تو الیکشن لڑ نہیں رہا، اگر لڑ رہا ہوتا تو اب دیکھیں جب بائیڈن کیمپین میں تھا تو ٹرمپ کتنی میجورٹی کے ساتھ لیڈ کر رہا تھا۔ تو ایک ایک گورنمنٹ جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے وہ عبرتناک انجام۔ میکرون کا کیا حشر ہوا، وہ تو جو اس نے فارمولا لگایا اور ادھر ادھر الائنس بنا کے وہ بچ گیا، وگرنہ سروے سارے کے سارے اس کو باٹم لائن کے اوپر شو کر رہے تھے۔ سب سے آخری نمبر تھا میکرون کا۔ رشی سوناک کے سروے بھی سارے کے سارے اس میں وہ باٹم لائن کے اوپر تھا۔ اب یہ جرمن چانسلر باٹم لائن کے اوپر تھا۔ یہ سارے الیکشن اکارڈنگ ٹو سرویز ہی درست نتائج آئے۔ صرف میکرون کے الیکشن میں فرق یہ پڑا کہ اس نے جو جوڑ توڑ فارمولا لگایا، وہ دنیا بھی بعد میں حیران ہوئی کہ یہ ہوا کیا، اور پھر وہاں پر جو فرانس کی دوسری پارٹیز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ مطلب بہت گڑبڑ ہوئی ہے، اس طرح سے فیئرلی انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک گورنمنٹ جو ساتھ کھڑی ہو رہی ہے اس کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ تو گورنمنٹس کے لیے، ملکوں کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا۔ اب یہ جرمنی میں جو پرو رشین پارٹیز آ گئی ہیں، اینٹی نیٹوز پارٹیز آ گئی ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی جرمنی میں پالیسی شفٹ کتنا بڑا آنے والا ہے کہ وہ پرو رشین پارٹیز، یوکرین کی اتنی فیصلہ کن جنگ جاری ہے جس میں جرمنی کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے امریکہ کے بعد، تو جرمنی میں پالیسی شفٹ آنے والا ہے، وہ پرو رشین اور اینٹی نیٹوز پارٹیز وہاں پر آ گئی ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی تبدیلی۔ تو یہاں پر کون نیتن یاہو کی اس لا حاصل اور ڈیفیٹڈ وار کو سپورٹ کرے؟ دیکھیں شروع والے دن ڈیفرنٹ تھے، شروع میں یہی تھا کہ بھئی اسرائیل جائے گا، حماس کیا چیز ہے وہ ہرا کے واپس آ جائے گا، تو بڑے زور و شور کے ساتھ یورپ نے اور امریکہ نے اور سب نے سپورٹ کیا۔ برطانیہ کا وزیر اعظم بار بار ہم مثال دیتے ہیں کہ اسلحہ کے جہاز میں اترا، کیونکہ یہ کبھی تاریخ سے مٹے گی نہیں یہ چیزیں۔ لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ اب ویسے تو وہ خود بھی ٹریپ ہیں کہ بھائی اسرائیل کے ساتھ صدیوں کا اتحاد توڑیں کیسے، اسرائیل سے مراد ان کے ہم جیوز کی بات کر رہے ہیں، تو اور اس اسرائیل کے ساتھ بھی یعنی زائنسٹ پروجیکٹ ایک پورا صدیوں پر مبنی پروجیکٹ ہے، تو وہ اس سے پیچھے ہٹنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن ایک طرف ان کا اپنا ملک کھڑا ہے اور دوسری طرف اسرائیل کھڑا ہے، تو کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے گا، اسرائیل کو نہیں بچائے گا۔ فرق صرف یہ ہے کہ آج سے پہلے یورپ کو یہ چوز نہیں کرنا پڑتا تھا کہ یا اپنا ملک بچا لو یا اسرائیل بچا لو۔ اس سے پہلے چیزیں بہت کلیئر تھیں کہ اسرائیل کے اوپر عربوں نے حملہ کر دیا ہے اور اسرائیل کو جا کے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ جو 2 وارز 3 لڑی گئی ہیں کہ سب نے آ کر اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا اور آپ نے جا کر اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اس میں یہ نہیں تھا کہ پوری یورپین سوسائٹی اپنی گورنمنٹس کے خلاف نکلی ہوئی ہے، کیپٹلز بھرے ہوئے ہیں، یونیورسٹیز میں ہنگامے ہو رہے ہیں، پہلے یہ نہیں تھا۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ثبوت کہ ملک اپنے آپ کو سنبھال رہے ہیں۔ جو 2-4 رہ گئے تھے سب سے بڑے سپورٹر، وہ بھی آج کہہ رہے ہیں کہ وہ فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں اور وہ ایکسٹریم سٹیپ لینے جا رہے ہیں جو یوکے نے لیا ہے، حالانکہ وہ علامتی ہے۔ 350 میں سے صرف 50 کے لائسنس انہوں نے کینسل کیے ہیں، اور ٹوٹل وہ 1% ٹوٹل اسلحہ کا بنتا ہے جو اسرائیل کو دیا جاتا ہے، لیکن اس کے امپیکٹس بہت بڑے ہیں، اس کے امپیکٹس بہت دور تک ہیں اور مزید آپ کو نظر آئیں گے۔ تو یہ اس وقت یورپ سے خبر ہے۔ اب سفارت خانوں کے اوپر، کونسلیٹس کے اوپر اٹیک شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ مزید کیا رخ اختیار کرتا ہے، اس کے اوپر ہنگامی میٹنگز ہو رہی ہیں، یورپ میں رابطے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں نا کہ لوگ اس حد تک پہنچ گئے کہ وہ سفارت خانوں کے اوپر حملے شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ ویو کہاں تک آگے معاملات کو لے کر جائے گی؟ اگر یہ مزید آگے بڑھتی ہے تو کسی سے یہ صورتحال جو ہے وہ سنبھالی نہیں جائے گی۔ اچھا، اسی درمیان جو اگلی ناظرین سب سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، جو ہم آپ کو سالڈ ثبوت رکھ رہے ہیں کہ یہ ظلم کی عمارت کیسے ختم ہو رہی ہے، بہت بڑی یہ خبر ہے۔ امریکہ حماس کے ساتھ سیپریٹلی ڈیل کرنے جا رہا ہے۔
اس وقت کنسیڈر کر رہا ہے کہ وہ اپنے قیدی چھڑوانے کے لیے حماس سے براہ راست رابطہ کرے گا، براہ راست ڈیل کرے گا. ظاہری بات ہے گیو اینڈ ٹیک ہوگا، ایسے تو نہیں حماس دے گی، تو کچھ امریکہ ان کو آفر کرے گا اور اپنے قیدی جو ہے وہ واپس لے گا. یہ حماس کی بہت بڑی جیت اور فلسطین کی بہت بڑی فتح ہونے والی ہے. وہ کس طرح سے الجزیرہ نے اس کے اوپر رپورٹ چھاپی ہے، میں مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ بھائی صورتحال کیسے بدل رہی ہے. لوزنگ فیتھ ان نیتن-یاہو، US wants shortcut to release its own captives. نیتن-یاہو کے اوپر پوری طرح سے ان کا اعتماد ختم ہو رہا ہے، اور امریکہ جو اس وقت الیکشن سے گزر رہا ہے، اور ایک سٹیپ امپورٹنٹ ہوتا ہے الیکشن میں جو آپ اٹھاتے ہیں، اور امریکی انتظامیہ کے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہی اب غزہ جنگ کا ہے، اور پھر جو ان کے اپنے کیپٹیوز نہیں چھڑائے جا سکے اس کا ہے. تو کیملا ہارس کے لیے جنگ رکوانا، کیپٹیوز کو چھڑوانا، یہ بہت ضروری ہے فتح حاصل کرنے کے لیے. تو اب امریکہ یہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ وہ الگ سے حماس سے ڈیل کرے. As per the reports, families of US citizens held captives in Gaza are now pushing the White House to bypass Israeli government and independently negotiate to deal with Hamas to free their loved ones. ٹھیک ہے، اور یہ آگے پھر وہ بتا رہا ہے کہ بہت فرسٹریشن پائی جا رہی ہے امریکہ میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن-یاہو از ناٹ سیریس. بیسیکلی تو پہلے بائیڈن ہی سیریس نہیں تھا، لیکن اب چونکہ ایکویشن بدل گئی ہے تو وہ مدعا تو سارا نیتن-یاہو کے اوپر ڈال رہے ہیں. یہی ہوتا ہے تھرو انڈر دا بس، اسی کو کہتے ہیں. تو نیتن-یاہو نے جو کیا ہے اس کا انجام تو اس کو بھگتنا ہی پڑے گا. There is a growing realization that Netanyahu is the obstacle. They want a shortcut to secure their own citizens. یعنی امریکنز کوئی شارٹ کٹ چاہتے ہیں کہ فل فار ان کے اپنے ہاسٹیجز جو ہیں وہ رہا ہو جائیں. اب ذرا یہ آخری پیراگراف دیکھیے گا. This will grant the group more international legitimacy. جب امریکہ براہ راست حماس سے ڈیل کرے گا، یعنی حماس مغرب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس بات کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے رتی بھر بھی کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے. یعنی وہاں پر اسرائیل کو حماس کو ایک ٹیررسٹ اسٹیبلش کرنے میں کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی. ان کا تمام میڈیا، ان کا تمام گورنمنٹ بہت کھل کر حماس کو جو ہے وہ دہشت گرد کہتے ہیں. لیکن جب امریکہ اسی ٹیررسٹ گروپ سے، جس کو اس نے ٹیررسٹ کہا، دنیا تو ٹیررسٹ نہیں کہہ رہی، آپ دیکھیں اسی حماس کو چائنا نے بلایا بیجنگ میں، تو یہ کتنا بڑا تضاد ہے کہ آپ جس کو ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، چائنا ان کو بیجنگ میں بلا کر آنر کر رہا ہے اور ان کے ساتھ بیجنگ ڈیکلیریشن کر رہا ہے. تو اب امریکہ جو ہے وہ اسی جس کو اس نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا اس کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہوگا. تو ایکسپرٹس کے مطابق یہ حماس کی بہت بڑی جیت ہوگی کہ اس کو انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی زیادہ ملے گی. انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی سے مراد ویسٹ میں لیجیٹیمیسی، ایسٹ میں تو ہے، چائنا اس کو بلا رہا ہے، رشیا، سارے ویسٹ میں، یعنی انٹرنیشنل سے مراد یہ کہ ویسٹ میں اس کو لیجیٹیمیسی ملے گی. یہ بہت بڑی اس کی جیت ہونے والی ہے. دس وڈ لائکلی بی سین بائی دا اسرائیلی گورنمنٹ which aims to eliminate the group as a slap in the face 11 months into the war. یہ کس طرح سے ہوگا اسرائیلی حکومت کے لیے سلیپ ان دا فیس، یہ زناٹے دار تھپڑ ہوگا اسرائیلی حکومت کے منہ کے اوپر جو 11 مہینوں سے اس جینوسائیڈ کو جاری رکھے ہوئے، اور اس کا ون سٹیٹڈ گول یہ ہے کہ وہ اس حماس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ حماس جس کو بیجنگ میں تو بلایا ہی جا رہا تھا، اب امریکہ بھی براہ راست اس کے ساتھ جو ہے وہ کر رہا ہوگا، مذاکرات کر رہا ہوگا، تو یہ اس کے منہ کے پر زناٹے دار تھپڑ ہوگا اور یہ اس کی بہت بڑی شکست ہوگی. دیکھیں اس کے دو مزید پہلو یہ ہیں اس رپورٹ سے ہٹ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر امریکہ 11 مہینوں کے بعد اس کو خود براہ راست حماس سے مذاکرات کرنا پڑ گئے تو اس کا مطلب یہ تو اب ثابت ہو گیا کہ اسرائیل ملٹری آپریشن کے ذریعے اپنے قیدی نہیں چھڑوا سکا. تبھی امریکہ کو براہ راست آنا پڑا ہے نا. کسی پاور کا استعمال رہ تو نہیں گیا، انہوں نے 11 مہینے پورا زور لگایا لیکن وہ اپنے قیدی نہیں چھڑوا سکے. تو یہاں پر ان کی جو شکست ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے، اس لیے امریکہ براہ راست مذاکرات کرنے پر مجبور ہوا ہے. دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے مزید بیانیہ کیا بنے گا کہ امریکہ کے لیے اپنے بندے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، چوزن پیپل امپورٹنٹ نہیں ہے. یعنی یہاں پر اسرائیلی ڈی گریڈ ہو رہے ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بندے دو، اسرائیلیوں کا کیا بنتا ہے وہ اسرائیل جانے، ہمیں ان سے غرض نہیں ہے. یعنی جو چوزن پیپر ہیں، حالانکہ اسرائیلیوں کو امریکہ میں امریکیوں سے زیادہ مراعات ملتی ہیں، ان کی ایجوکیشن، ان کی ہیلتھ، بہت کچھ مراعات ایسی ملتی ہیں جو امریکنز کو نہیں ملتی. یہاں پر وہ ان گاڈز چوزن پیپل کو چھوڑ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارا جو بنتا ہے بنے، ہمیں ہمارے بندے دو. یہ بہت بڑا تاریخی شفٹ ہے
کہ امریکی حکومت اس طرح سے پھنسی ہے کہ اس نے 11 مہینے فل سپورٹ کیا غزہ کی ڈسٹرکشن میں، اس جینوسائیڈ میں، کوئی اسلحہ، کوئی امداد، بلینز آف ڈالرز دینے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اسرائیل کو ٹائم بائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن آج وہ اس طرح سے پھنسے ہیں کہ آج وہ حماس سے خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ آپ الگ سے ڈیل کریں، ہمارے بندے دیں، اب اسرائیل جانے اور اس کا کام جانے۔ یہ ہونے جا رہا ہے، صرف یہ ڈسکس ہی ہونا بہت بڑی بات ہے، یعنی امریکہ میں اس حد تک کنسیڈر ہو جانا کہ اب ہمیں اس آپشن کے اوپر آنا چاہیے، یہ غیر معمولی تبدیلی ہے جو اس وقت وہاں پر آ رہی ہے۔ اچھا آگے ناظرین دیکھیں تو حزب اللہ کے جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں، ناظرین حزب اللہ جو ہے وہ اسرائیلی مائنڈ سے اس وقت پوری طرح سے کھیل رہی ہے اور ان کو تھکا کے مار رہی ہے۔ جس طرح سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے اور سسٹمیٹک طریقے سے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ مارولس ہے، یہ کمال کی حکمت عملی ہے جو اس سے پہلے فلسطین کے کسی اتحادی کی جانب سے ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ ناظرین حیران کن آپ صورتحال کا ذرا جو ہے وہ تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ کل حزب اللہ نے حملے کیے اور صرف شارٹ رینج میزائل داغے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حزب اللہ صبح اٹھتی ہے اور بس وہ میزائل داغنا شروع کر دیتی ہے، ایسا نہیں ہے، بہت سسٹمیٹک طریقے سے کون سا ویپن کب استعمال کرنا ہے، کب کس ایریا پر اٹیک کرنا ہے، سرویلنس کو نشانہ بنانا ہے، ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانا ہے، اسرائیلی سیٹلمنٹس کو نشانہ بنانا ہے، اور وہ سیٹلمنٹس جو ایویکویٹڈ نہیں ہیں ان کو کب نشانہ بنانا ہے، اور نہاریہ کو کب نشانہ بنانا ہے، اور ان کے وہ خاص جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کو کب نشانہ بنانا ہے۔ یہ سب چیزیں ایک سسٹمیٹک وے سے ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بس وہ میزائل داغے جا رہے ہیں، وہ سسٹمیٹک وے سے اسرائیل کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کل شارٹ رینج میزائل آئے، آج انہوں نے سوسائڈ ڈرونز کی بارش کر دی ہے۔ اس وقت 3 اسکواڈرن آف ڈرونز کے ساتھ 3 مختلف مقامات کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ اسکواڈرن آف ڈرونز یا سویمز آف ڈرونز کہتے ہیں ایک ہی سالووں کے اندر بہت سارے ڈرونز کو بھیجنا، ٹھیک ہے۔ تو 3 مختلف مقامات کے اوپر ڈرونز داغے گئے ہیں، ذرا دیکھیے گا۔ اسلامک ریزسٹنس، our fighters launched an air attack with a squadron of suicide drones on the newly established headquarters of the 300th Western Brigade south of the Yara barracks, targeting the locations of the stability and deployment of its officers and soldiers. Newly established اس ہیڈ کوارٹر کے اوپر اور اسرائیلی جو آفیسرز ہیں ان کی پوزیشن کو سوسائڈ ڈرونز کے ساتھ کامیابی سے اٹیک کیا گیا۔ دوسرا اٹیک، we attacked the remote Naftali barracks with a swarm of suicide drones and Katyusha rockets and hit them directly. نفتالی بیرکس کے اوپر سوسائڈ ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا اور کامیابی کے ساتھ ان کو اٹیک کیا۔ تیسرا حملہ، we attacked the Sahel Battalion command in the Beit Halil barracks with suicide drones and hit it accurately. تو یہ بیت حلیل کے اندر تیسرا بڑا حملہ، اور یہاں پر بھی کون سے سوسائڈ ڈرونز، سویمز آف سوسائڈ ڈرونز جو ہے وہ داغے گئے اور وہ براہ راست جا کر ٹکرائیں۔ ڈرونز الگ طریقے سے ورک کرتے ہیں اور راکٹس اور میزائل الگ طریقے سے ورک کرتے ہیں۔ ڈرونز اس وقت حزب اللہ کے لیے سب سے زیادہ ایفیکٹو ہتھیار ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ وہ بہت پریسائزلی جا کر اور تمام ٹارگٹس کو بہت کامیابی سے ہٹ کر رہے ہیں۔ آپ یمن کو بھی دیکھیں تو یمن نے صرف ایک ڈرون بھیجا تھا اور وہ تل ابیب سے جا کر ٹکرا گیا تھا۔ تو یہ جو ایران ڈرون بنا رہا ہے نا، ان کی اب گلوبل لیول پر بھی بہت اہمیت بڑھ گئی ہے۔ شہید ڈرونز ان کو دنیا میں بہت مانا جا رہا ہے، رشیا نے یہ خریدے ہیں۔ تو یہ ڈرونز ہے نا، کمال کے ڈرونز ہیں۔ اچھا، یہ حزب اللہ کے یہ تازہ ترین حملے ہیں۔ اب آ جائیے ذرا ویسٹ بینک میں۔ ویسٹ بینک میں بھی اسی طرح سے ریزسٹنس کھڑی ہے، اور میں نے اب جیسے انٹروڈکشن میں بتایا کہ زیادہ خبریں ویسٹ بینک سے آ رہی ہیں۔ غزہ سے اب کوئی اکا دکا خبر آ رہی ہے، سارا توجہ جو ہے ویسٹ بینک کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور یہاں پر اسرائیلی فورسز جا رہی ہیں، اٹیکس کر رہی ہیں، لیکن آگے سے ہر اٹیک میں ان کا فوجی یا مارے جا رہے ہیں یا زخمی ہو رہے ہیں۔ 4-5 ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ Our fighting continues and our weapons are drawn in all arenas. ہر طرف مطلب ہمارے ویپنز پہنچ چکے ہیں اور ہر جگہ پر ہم ان کو کنفرنٹ کر رہے ہیں۔ We detonated an explosive device in Israeli troop carrier in Jenin and achieved directed troop carrier جو ہے وہ اس کو نشانہ بنایا، یعنی جس میں اسرائیلی فوجی وہ لے کر جا رہے تھے اس کو کامیابی سے اٹیک کر دیا۔ Our fighters confront the enemy forces around the besieged house on the Nablus street access and targeted the occupation vehicles. یعنی نیبلس کی ایک گلی میں ایک گھر جس کا محاصرہ کیا گیا ہے، وہاں پر ہمارے جو ہے نا کلیشز اس وقت جاری ہیں۔ Our fighters were able to detonate explosive devices on occupation bulldozers
and hited Abu al-Asal Street in Janan camp. ट्रूप कैरियर, फिर बराह रास्त आमने सामने क्लैशेस, और फिर थर्ड क्या उन्होंने किया है कि बुलडोजर्स को जो है वो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के साथ निशाना बनाया है। और इसमें यह बात ज़रूर ज़हन में रखें कि जो फ़लस्तीनी फाइटर्स हैं वो भी शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। फ़लस्तीनी सिविलियंस गजा में मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहे हैं और वेस्ट बैंक में कुर्बानियाँ दे रहे हैं, क्योंकि इसराइल जब रेजिस्टेंस को हराने में नाकाम हो जाता है तो फिर उसका जोर सिविलियंस के ऊपर ही चलता है। अब सिविलियंस को तो बचाया नहीं जा सकता, यानी क्योंकि ये देखें, मुझे बताएं, जंगों में स्कूलों के ऊपर या तालीमी इदारों के ऊपर या हॉस्पिटल्स के ऊपर या सिविलियंस को इस तशना क्यों हासिल होती है? इनके बारे में ये यूनिवर्सल उसूल क्यों है कि इनको आपने टारगेट नहीं करना? उसकी वजह नाज़रीन ये है कि दुनिया की चाहे जितनी भी ताकतवर फौज हो, अगर सामने वाला दुश्मन ये फैसला कर ले कि उसने सिविलियंस को टारगेट करना है तो वो कर लेगा, क्योंकि ये सबसे इजी टारगेट होते हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, तालीमी इदारे, इबादत गाहें, हॉस्पिटल्स और ये निहत्ते लोग, ये सबसे इजी टारगेट होते हैं। तो जंग में इनको टारगेट नहीं किया जा सकता, ये यूनिवर्सल उसूल है। चाहे आपकी फौज कितनी भी तगड़ी हो, आप सिविलियंस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये दोनों फरीकैन जो लड़ रहे होते हैं उनमें ये एक मुआहदा यूनिवर्सल है कि भाई हम एक दूसरे के सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर कोई रियासत बागी हो जाए और इस तरह की जेनोसाइड के ऊपर उतर आए तो हमास तो है भी कुछ नहीं ना, यहां पर कोई भी ताकतवर फौज हो तो वो नहीं बचा सकती। आप माजी की मुख्तलिफ जंगों की मिसाल उठाकर देख लीजिए, जब किसी एक रियासत ने यह फैसला किया कि हमने सिविलियंस को टारगेट करना है तो, और वहां पर तो फरीक भी बराबर थे कि दोनों रियासतें लड़ रही होती है, वहां पर भी सिविलियंस टारगेट हो जाते हैं और लाखों सिविलियंस मारे जाते हैं। यहां पर तो फरीक भी बराबर नहीं है, यहां पर तो वेस्ट बैंक के सिविलियंस वो हैं जो ऑलरेडी उनकी नाली के नीचे रह रहे हैं, यानी उनकी बंदूक की नाली के नीचे रह रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है, ये अरबों की जिम्मेदारी है, इस्लामी दुनिया की जिम्मेदारी है कि वो प्रोटेक्शन फराहम करें, वो इसराइल को जो है वो उसको सबक सिखाएं कि ये तुम्हारी क्या गुंडागर्दी और बदमाशी है कि तुम जब चाहते हो सिविलियंस के ऊपर चढ़ दौड़ते हो। तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो हिजबुल्लाह से लड़ो, हमास से लड़ो, रेजिस्टेंस से लड़ो। ये बुनियादी बात आपको समझने की है। अब जरा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट देखिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल जो भर्ती करना चाह रहा है वो फौजी मजीद भर्ती नहीं हो रहे हैं। इसराइल्स अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स रेजिस्ट फोर्स्ड मिलिट्री कंस्क्रिप्शन, वॉल स्ट्रीट जर्नल। यानी पहले जो उसकी 6 लाख फौज थी वो तितर बितर जिस तरह हुई आपको पता है, अब वो नई भर्तियां कर रहा है, लेकिन नई भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को उसने कहा वो भर्ती नहीं हो रहे। 3.5 लाख फौज इसने टारगेट बनाया हुआ कि साल के एंड तक भर्ती करने हैं, लेकिन वो भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। इसराइली तैयार नहीं है, वो पहले वाले भाग रहे हैं और नए जो हैं वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 10 लाख तो सड़कों के ऊपर फॉर एंटी वॉर निकले हुए हैं, ठीक है, तो उन्होंने कब भर्ती होना? तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज बहुत बड़ा भांडा ये फोड़ा है कि इसराइली नहीं तैयार है नई फौज में आने के लिए। तो मुझे बताइए नेतन्याहू कब तक इसको घसीटेगा, ये कैसे फतह हासिल करेगा? ठीक है, तो उसकी फतह के तमाम दरवाजे आपके सामने हैं कि वो बंद हो चुके हैं और ये बस गिरती दीवार है, इसको 2-3 धक्के और चाहिए। तो ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।